فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا موجود ولا وقت معدود ولا موجود ولا وقت معدود ولا فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة امجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت إلى قيام يوم قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فيه من بعد ما جاءك من العلم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل ونجعل لعنة الله على الكافرين۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ ہمیں یوں عاشق اور معشوق کہا جاتا ہے۔ اللہ کا کرم اور عشق کے مفہوم آشنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لفظ عشق اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا کہ اسے بدنام کر دیا، اور اسی طرح کچھ لفظ سیاست کو اتنا نااہل سیاستدانوں نے استعمال کیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا، کہ لفظ سیاست بھی بدنام ہو گیا۔ ان کو بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید، یا ان کے دوست سمجھ رہے تھے کہ میں شیعہ مسئلے ان کے سامنے، شیعہ قوم کے مسئلے ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا جی شیعہ قوم کے کوئی مسئلے نہیں ہیں، پاکستان کو سیدھا کر دیجئے، سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہاں اگر فرقہ واریت، یہاں اگر علاقائی بلا امتیازی فرق، یہاں اگر زبان کی اور حلیوں کی بنیاد پر تفریق، اس ملک میں اگر صوبوں کی بنیاد پر ترجیح بلا مرجح کا انداز اور روش، یہاں اگر مذہبی دنیا میں تناؤ کھچاؤ، اور یہ ایک لمبی فہرست بنتی چلی جائے گی جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، وہ سب مسائل اگر ہوئے یا ہیں تو ان کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین قانون تو ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں کہ
پانی سے شہر بھرا ہوا ہے تو میں کچھ آپ سے کہوں، ایسا نہیں ہوتا تب بھی یہ کہتا۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، اللہ نے ہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا تھا لِتَعَارَفُوا، سورہ مبارکہ حجرات۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اللہ نے ہمیں قبیلوں میں شناخت کے لیے تقسیم کیا تھا، فضیلتیں عطا نہیں کی تھی۔ جی بھائی، اگر صلوات پڑھنی ہے تو پھر پوری طرح پڑھیے نا، کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس شہر کے حالات تو آپ کے ساتھ سامنے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہی ہم پر کرم کرے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی روح، ان کی قبر تک میری آواز جا رہی ہوگی۔ دعا کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ایام دعاؤں کے ہیں، ایام توسل کے ہیں، ایام اپنے اللہ سے قرب بڑھانے کے ہیں، ایام تاریخ بشریت کے بہت بڑی قربانی دینے والی شخصیت کی یاد میں ہیں۔ اس وقت خاص کرم ہے اللہ کا ہمارے اوپر، ایک جذبہ کی یاد کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ دعا کریں گے اس منبر سے، اس مجمع میں میری عقیدے اور میرے خیال کے مطابق جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اللہ کے ہاں اپنا مقام رکھتے ہیں، مگر کیا معلوم کس کا کتنا اللہ سے تعلق گہرا ہو۔ اور جب سب الہی آمین کہیں تو میری دعا بھی اس کی دعا کے ساتھ لگ کر چلی جائے جس کی دعا اللہ سننا چاہتا ہے، کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم کر، اور خاص طور پر شہر کراچی کے مسائل حل کرنے کی ہمارے ان دوستوں کو، اور جو دوست اس شہر کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو لفظ سیاست، عبدالحسیب صاحب تشریف فرمائے، عامر خان صاحب تشریف فرمائے۔ لفظ سیاست نااہل سیاستدانوں نے نااہل سیاست مال کیا کہ لفظ سیاست کو ہی بدنام کر دیا، ورنہ میں بتاؤں سب سے بڑا سیاستدان کون ہے؟ سب سے بڑے سیاستدان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑے سیاستدان کو حیدر کرار علی کہا جاتا ہے۔ اگر ابھی کسی کے حلق سے یہ بات نہ اتری ہو تو میں امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان سنا کر اپنی بات کو مدلل کر لیتا ہوں۔ میرے جامعہ میں فرماتے ہیں، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے بندوں میں سب سے بڑا سیاستدان بنایا ہے۔ السلام علیکم یا ساست العباد، اے بندگان الہی میں کیا مطلب ہے سیاست کا؟ اب مجھے نبھانا ہے بات کو۔ کیا مطلب ہے سیاست کا؟ خدمت خلق، مخلوق الہی کے کام آنا سیاست ہے۔ مخلوق الہی کو سہولتیں فراہم کرنا، ان کی مسائل مشکلات کو حل کرنا، یہ ہے سیاست کی الف اور بے۔ اور کس کی خاطر؟ اس لیے نہیں کہ یہ میرا ہے تو میں اس کے کام آؤں، اور یہ میری زبان کا نہیں ہے تو میں اس کے کام نہیں آؤں، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، بس مجھے اس کے کام آنا چاہیے۔ یہ الف بے ہے سیاست کی۔ اور اسی طرح لفظ عشق، عشق مجازی میں مبتلا لوگوں نے عشق حقیقی کو تو بھلا ہی ڈالا، جبکہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا بنیادی فرق میں اپنے جوانوں کو کم سے کم بتاتا چلوں کہ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ ابھی عشق شروع ہوتا ہے جب معشوق تک، عشق حقیقی میں معشوق تک عاشق پہنچتا ہے۔
آپ جائیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس، وہاں ہر مسجد گوہر شاد، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور صدیوں پرانی مسجد ہے۔ یہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے۔ تیمور لنگ کا آپ کو پتا ہے کہ بر صغیر میں پہلا بادشاہ ہے جس نے تعزیہ داری شروع کی، جس نے تعزیہ بنوانا شروع کیا، ہندوؤں کو، مسلموں کو، غیر مسلموں کو وظیفے دیے۔ اور بر صغیر میں آج آپ دیکھیے، میں جے پور گیا، میرا وطن میرے بڑوں کا وطن راجستھان ہے، تو جے پور کی کربلا کوئی 30 ایکڑ پر مشتمل جے پور کی کربلا ہے، اور اس میں 2000 تعزیے رکھے جاتے ہیں، جن میں سے 2 سنیوں کے ہیں، 1 شیعوں کا ہے، باقی سب ہندوؤں کے ہیں۔ روز عاشور، جو اب 3 دن بعد روز عاشور آئے گا، وہاں اتنی بڑی تعداد میں تعزیہ رکھا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں تعزیے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو امام حسین کی عزاداری اور یہ جو ذکر کربلا ہے، یہ جو کربلا والوں کی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ تھوڑا سا مجھے تسلی دیجئے، موسم مزید خراب ہوگا تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، تو ایک لبیک یا حسین کا نعرہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ خانم گوہر شاد نے وہ مسجد بنوائی، اس نے مسجد بنتے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ اس میں مزدور وہ کام کریں گے، عبدالحسیب بھائی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، مزدور وہ کام کریں گے جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی اگر ہر امام بارگاہ میں روحانیت نہیں ہے، ہر گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ تقوی شامل ہوتا ہے، پرہیزگاری شامل ہوتی ہے۔ سرکار نے جو سب سے پہلی مسجد بنوائی تھی، اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ آج اگر ہمارے اداروں میں جھگڑے، لڑائی، تناؤ، کھچاؤ، گروپنگ، لابنگ ہے، تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سب کچھ ہے، تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، جسے جواب دینا ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے، جس کو جان دینی ہے اس کی یاد ہی نہیں ہے۔ ایک موٹا سا اصول اگر میں اور آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کم سے کم دینی کاموں میں اور دینی اداروں میں بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اور پھر دیکھیے برکت کتنی ہوتی چلی جائے گی۔ کہنے لگی وہ کام کرے گا مسجد کی تعمیر میں، وہ مزدوری کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ایسا ہی ہو رہا تھا اور مسجد بن رہی تھی۔ یہ روزانہ اور ہر کچھ دن کے بعد دورے پر آتی تھیں اور مسجد کے کام کو دیکھتی تھیں۔ ایک دن ان کے چہرے سے اچانک نقاب ہٹی۔ مزدوروں کا جو استاد تھا، مستری تھا، ٹھیکیدار تھا، جو بھی نام دے دیجئے، اس نے ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ دیکھ لیا، فریفتہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں تو ان سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بادشاہ کی زوجہ ہے، یہ تیمور لنگ کی زوجہ ہے۔ کہنے لگے جی کیا کریں، کیفیت کچھ ایسی ہے، میں کل سے کام پر نہیں آؤں گا۔ انہیں خبر ہوئی کہ بھئی ماہر استاد ہے، ماہر معمار ہے، مگر اس کے دماغ میں ایسا آ گیا ہے، تو کہنے لگی کہ میں ایک شرط پر اس کا مطالبہ قبول کرتی ہوں، اور شرط میری یہ ہے کہ یہ اب جو کام کرے گا تو نماز شب قضا کیے بغیر کام کرے گا۔ یعنی صرف اب نماز واجب پڑھنے کا نہیں ہے حکم، اب یہ نماز شب بھی پڑھے گا تب مسجد بنائے گا۔ مسجد بنا لے، میں اپنے شوہر سے علیحدگی لے لوں گی اور اس سے شادی کر لوں گی۔ مسجد بن گئی، مسجد مکمل ہو گئی، شاندار مسجد بنی، صدیوں پرانی مسجد ہے، اب بھی شاہکار ہے، تعمیرات کا، اسلامی تعمیرات کا ایک شاہکار ہے، آپ جا کر دیکھتے ہیں۔ کہنے لگی کہاں رہ گئے وہ، میں شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ جب بلایا گیا تو کہنے لگا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، نماز شب پڑھ کر میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
تو یہ جو عشق ہے نا، یہ عشق، یہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ پورا کلام قرآن مجید ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ جملہ ہدیہ کروں گا، ولائی سماعتیں رکھنے والے اور محبت مصطفیٰ کا شکار لوگ بیٹھے ہیں۔ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے قرآن۔ اب یہ طے کیسے کروں کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے؟ تو میں ایک جملے میں اپنے معافی ضمیر کا، اپنے مدعا کو ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ لہذا جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی تعریف کرے اسے حامد کہا جاتا ہے۔ جی ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کریں، بحث مباحثہ کریں، تکرار کریں، ضدیت کریں، ان سے کہہ دو کہ اگر تم دلیل نہیں رکھتے ہو تو پھر ہم مباہلہ کریں گے، اور مباہلہ ایسے ہوگا کہ فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، مباہلے میں لے آؤ، لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے جیسوں کو اور تم اپنے جیسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ لعنت ہوگی اللہ کی، بھیجیں گے یہ، جیسے درود و سلام اور رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، آتی ان کے ذریعے ہیں، یہی واسطہ فیض پروردگار ہے۔ لعنت اللہ کی ہوگی، ہم ان پر بھیجیں گے جو جھوٹے ہوں گے۔ اور سرکار دو جہاں دوسرے دن اپنے ساتھ جس انجمن کو لے کر چلے، یہ واحد آیت ہے جس پر سنی شیعہ کا سب کا اتفاق ہے کہ عظمت پنجتن میں اس سے بڑی آیت ہی نہیں ہے۔ سرکار نے امام حسین کو گود میں لیا، امام حسن کو انگلی پکڑائی، سیدہ زہرا کو اپنے پیچھے رکھا، ان کے پیچھے مولا کائنات چل رہے تھے۔ یہ پنجتن کا قافلہ تھا جو پورے اسلام کی نمائندگی کر رہا تھا، صادقوں کا نہیں صدیقوں کا قافلہ تھا۔ اور پھر ان صدیقوں نے میدان مباہلہ میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں حاجت رکھنی تھی، مگر عیسائی سمجھدار نکلے، مسیحی سمجھدار نکلے، اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، لعنت لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی سمجھداری عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پائے۔ اب اس آیہ کریمہ میں جو عنوان ہمارا ہے وہ ہے انفسنا، عظمت حسنین، عظمت سیدہ زہرا اور عظمت مولا کائنات اس آیہ کریمہ کے اندر روشن ہے۔ باب تو اتنا وسیع ہے کہ مختلف پہلوؤں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے کوشش بھی کی اور کر بھی رہے ہیں، اگرچہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ والی بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نبی مکرم کا جو عشق اور پیار ہے، بغیر علی کے نبی کا کوئی دن نہیں گزرتا۔ اور میں خطابت کی زبان میں کہوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، ہمیشہ سائے ساتھ رہنے والے۔ صرف ایک جنگ میں مولا نبی نے انہیں روکا، باقی کوئی ایسی جنگ اور جہاد نہیں ہے جس میں سرکار کے ساتھ مولا علی نہ رہے ہوں۔ اور جس جنگ میں روکا سرکار کو، مولا علی کو روکا، تو اس جنگ میں روکتے ہوئے فرمایا اما ترضا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہو جائے کہ جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو تھی؟ الا لا نبی آبادی، بس فرق یہ ہے کہ وہاں تو نبوت بعد میں بھی تھی، مگر میرے بعد تم نبی نہیں ہو، باقی سارے کمال وہی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کو حاصل تھے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنی قوم کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، ایسے ہی میں اپنی امت میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے۔ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
فرمایا یا علی زینکا بزینۃ احب الی اللہ ما زینھا مثلہ، یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے اس چیز سے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور مخلوق الہی میں جیسا تمہیں سجا کر بھیجا ہے تم، وہ کیا ہے سجاوٹ؟ زینکا فی الدنیا بالزہد ووہب لکا حب المساکین۔ توجہ چاہوں گا، سرکار کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے مولا کائنات کے فضائل کے باب میں، اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے دو چیزوں کے ذریعے، ایک تمہیں زاہد دنیا قرار دیا ہے، دنیا سے تمہیں کوئی پیار ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ دنیا سے تمہیں کوئی پیار ہی نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہو مگر دنیا کے لیے نہیں رہتے، کپڑے استعمال کرتے ہو مگر کپڑے تمہارے لیے پیروں کی زنجیر نہیں ہے، سواری استعمال کرتے ہو مگر سواری تمہاری مجبوری نہیں ہے، کھانا کھاتے ہو مگر کھانے کے لیے جیتے نہیں ہو۔ یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، دنیا سے زہد کے ذریعے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ میرے بچے اور جوان توجہ کریں، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ ایک درویش، ایک فقیر، اللہ ہم سب کو فقیر بنائے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے بھائی، دینے والے کو کہتے ہیں، جو اپنے مولا سے تعلق کو دیتا۔ جی، ایک درویش ایک فقیر گیا سید علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں۔ سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ استاد ہیں حضرت آیت اللہ بہجت کے، استاد ہیں حضرت آیت اللہ خمینی کے، اور بڑے بڑے عرفاء کے استاد ہیں۔ ان کی خدمت میں گیا ایک درویش۔ درویشوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کشکول ہوتا ہے، جی، تو کہنے لگا استاد میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ ہر ایک کو شاگرد بناتے نہیں ہیں، یہ وہ استاد ہی نہیں ہے کہ جو پیسے کی بنیاد پہ شاگرد قبول کر لیتا ہو، یہ اہلیت دیکھ کر شاگرد بناتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ دیر ہمارے ساتھ رہو تو پھر ہم اندازہ کریں گے تم اس قابل ہو کہ تمہیں اپنا شاگرد بنائیں، تمہارے اندر تحمل ہے، ہماری باتوں کو برداشت کرنے کے لیے سنگینی چاہیے۔ کچھ دن ساتھ رہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ انہی ایام میں یہ رہتے تھے کوفے کے علاقے میں، جہاں حضرت میثم کا مزار ہے، حضرت مختار مسجد کوفہ ہے۔ کہنے لگے مولا علی کو سلام کرنے کے لیے جانا ہے، میں مولا علی کو سلام کرنے نجف چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ آدھے رستے میں اس درویش کو یاد آیا کہ یہ اپنا کشکول وہیں چھوڑ کر آ گیا ہے۔ رستے میں کہنے لگا استاد زہد کسے کہتے ہیں؟ یہ درویش استاد سید علی قاضی طباطبائی سے پوچھ رہے ہیں کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ استاد نے ایک مرتبہ ان کے پورا اچھی طرح سے دیکھا اور پھر کہا کہ چند قدم آگے آؤ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں زہد کسے کہتے ہیں۔ تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا کشکول استاد کے گھر رہ گیا ہے۔ کہنے لگے استاد میں اپنا کشکول لے کر آ جاؤں؟ کہنے لگے نہیں، ابھی مولا کو سلام کریں گے اور بہت جلدی واپس آ جائیں گے، تمہارا کشکول کہیں نہیں جاتا۔ اب جملہ سنیں، کہنے لگے نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ کہنے لگے اسی کو دنیا داری کہتے ہیں، اور جب چاہو اپنی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لو، اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نبی فرما رہے یا علی اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنا کر اور سجا کر بھیجا ہے، اور دوسری صفت تمہارے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ تمہیں وَوَهَبَ لَكَ حُبُّ الْمَسَاكِينَ، اللہ نے تمہیں مسکینوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ معاشرے سے فقر، ناداری، غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہماری مملکت کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ بھائی قرضے لینے والی کو لوگ ہیں نا، آپ
بھیک مانگنے والے لوگ ہیں نا. جب آپ قرضہ لے کر ملک چلائیں گے, جب آپ, میں نام نہیں لیتا کس کس سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ان سے بات کیسے کر سکیں گے اپنے حقوق کے لیے؟ آپ تو ہر بات دبے دبے رہیں گے. میں نے آپ سے 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا اور وقت پہ لوٹا بھی دیا, تب بھی ساری زندگی میں آپ کے آگے سر نہیں اٹھا پاتا, آنکھیں نہیں ملا پاتا, جبکہ میں نے قرضہ لوٹا دیا آپ کو. جو قرضے لے لے کے معافیاں مانگتے ہوں, جو قرضے لے لے کے کھا جاتے ہوں, ان میں جرأت ہو سکتی ہے کہ کسی سے بات کریں؟ جی, بڑے بڑے آپ کے حقوق پامال کر دیے جائیں, اور آپ سے عالم اسلام کو توقع ہو کہ آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے, آپ سے توقع ہو کہ آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے. آپ ہیں کون جو آواز اٹھائیں؟ آپ کی آواز کہاں ہے جو آپ اٹھائیں گے؟ اور اگر بیچارہ وزیر اعظم کہیں تقریر کر بھی دے, آواز بلند کر بھی دے, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بہت برا حال ہے. دیکھیے, میں اپنے مضمون کو خوب جانتا ہوں کہ مجھے کیسے اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے. میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. حب المساکین, فقر معاشرے سے کیسے ختم ہوگا, اس کا نظام علی بن ابی طالب دے رہے ہیں, سرکار دو جہاں دے رہے ہیں. ایک طویل داستان ہے, میں نے پورا مقالہ تیار کیا تھا آج کی اس مجلس کے لیے کہ فقر کا خاتمہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے. یقیناً یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, صرف 1-2 مثالیں جلدی جلدی عرض کروں گا. تسلی دیجئے مجھے. ایک جانب میں سوچ رہا ہوں کہ شدید بارش ہے, دوسری جانب آپ کا حب حسین مجھے آمادہ کر رہا ہے. بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد پر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں صرف ایک نسخہ مولا کائنات کا انداز کیا تھا مساکین سے محبت کرنے کے حوالے سے. ایک دفعہ حکومت کے حصے میں منوں ٹنوں کے وزن کے حساب سے شہد آیا. مولا کی دور حکومت ہے, مولا کی خلافت کے ایام میں, اور منوں ٹنوں کے وزن کے ساتھ شہد آیا. حضرت نے ایک تو ہر شہر میں اور پھر ہر محلے میں, شاید یہ بلدیاتی نظام کی طرف بھی مولا علی کی رہنمائی ہو, حضرت نے ہر شہر میں پھر ہر محلے میں عریف کہتے ہیں علی, کسی کے وہ نمائندے کہ جنہیں عوام نہ سمجھتی ہو کہ یہ نمائندے کس کے ہیں. عربی زبان میں عریف, عین رے یہ فے. سرور بھائی پریشان نہیں ہو, لوگ آمادہ ہیں تو میں مجلس تو پڑھوں گا. عریف اسے کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر آپ کا عریف وہ ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں کہ میرا نمائندہ فلاں محلے میں رہتا ہے, اور محلے والوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کے لیے کس کا نمائندہ ہے. اور عریف کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ, مولا فرماتے ہیں کہ عریف اسے کہتے ہیں, مولا کی زبان حال میں جملہ کہہ رہا ہوں, یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں. عریف اسے کہا جاتا تھا کہ جو کسی کی آنکھیں بن کر وہاں رہے. حضرت نے فرمایا میں اپنے نظام میں عریف قرار دوں گا تاکہ وہ لوگ میری آنکھیں بن کر وہاں رہیں, میں ان کے ذریعے سے دیکھوں کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی بالکل گلی کوچے تک پہنچا دیا اپنے آپ کو, تاکہ ایک ایک محلے تک اور ایک ایک گلی تک اور ایک ایک گھر سے میرے پاس پیغام پہنچے, اور میں ان کے مسئلوں کو حل, جب مجھے مسئلہ ہی نہیں پتا ہوگا تو حل کیا کروں گا. تو حضرت نے عریف قرار دیے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا مجھے پوری ایک ریکارڈ چاہیے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کہ یہ شہد ہمیں تقسیم کرنا ہے مختلف محلوں میں, اور اس بنیاد پر
شہد تقسیم ہوا، مثلا شہد کی ایک مثال آئی ہے تو وہ میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر جب اس طرح کا بیت المال تقسیم ہوتا تھا، لوگوں کے درمیان حکومتی مال تقسیم ہوتا تھا، تو مولائے کائنات اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جو لینے آئے ہوئے ہوتے تھے. اور بانٹ کون رہا ہوتا تھا؟ مولا ہی کا نمائندہ بانٹ رہا ہوتا تھا، اور مولا وہاں کھڑے ہوتے تھے. کیا خوب کہا ہے کسی بزرگ نے کہ اس کے دو سبب تھے. ایک تو یہ کہ مانگنے والے کو عیب محسوس نہ ہو کہ جب علی ہی ہمارے درمیان کھڑے ہیں، اور دوسرے دینے والے کو احساس رہے کہ تم کسی کی امانت دے رہے ہو، مالک نہیں ہو، تمہارے پاس بھی کسی کا مال ہے، اور دیتے وقت خبردار اس انداز سے نہیں دو دھکے دے رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. خیال رہے کہ ان کی توہین نہ کرنا جن کے درمیان علی کھڑے ہیں. لہذا میرے مولا کے جو عمال ہوا کرتے تھے، ذمہ دار ہوا کرتے تھے، وہ اس بات کا خوف بھی رکھتے تھے کہ ان کے درمیان علی موجود ہیں. مثالیں بہت ہیں. غربت کے خاتمے کے حوالے سے مولا علی نے کیا نظام دیا ہے. معاشرے سے غربت کیسے ختم ہوگی؟ کم سے کم انتہائی مختصر کریں تو 1 گھنٹے کی گفتگو درکار ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. علی ہر ہفتے اس مختلف محلوں میں تقسیم کیا تھا مولا نے، مختلف محلوں میں ہر ہفتے کسی ایک محلے میں جا کر وہاں کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اپنا کھانا اپنی روٹی اپنے رومال میں باندھ کر لے کر جاتے تھے. جب ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اگر ان میں سے کوئی پیشکش کرتا تھا مولا میری یہ روٹی بھی دیکھ لیجئے، میرا یہ کھانا بھی چکھ لیجئے، تو مولا فرماتے تھے کہ صدقہ مجھ پر حرام ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ اس لیے رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ محسوس کروں، تم اور میں علیحدہ نہیں ہے. جب مولا کی شہادت ہوئی، باب فضائل میں یہ بات کر رہا ہوں، اور امام حسن و حسین اپنے بابا کی تدفین کے بعد لوٹ رہے تھے، تو ایک خرابے سے کرراہنے کی آواز آ رہی تھی. اور یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی کو کرراہتے ہوئے دیکھیں، سنیں اور گزر جائیں؟ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں، اس گری ہوئی جھگی میں امام حسن نے آواز لگائی، بھائی کوئی حاجت ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہاری حاجت ہے، میں تنہا اور مسکین ہوں. امام آگے بڑھے، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا 3 دن سے میں نے دوا نہیں کھائی ہے، اور کھانا بھی میں نے کوئی کھلا گیا ہے تو کھا لیا ہے، مگر میری حاجت نہ کھانا ہے نہ دوا ہے. میری حاجت تو میرا مونس ہے جو 3 دن سے نہیں آیا. کہا کیا مطلب؟ کہ روزانہ میرا مونس دن میں 1 مرتبہ ضرور میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور مجھ سے بات کرتا تھا، دلجوئی کرتا تھا. میرے مولا حسن نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں. میں نے تو اس کا جب بھی نام پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا مسکین جالسا مسکینہ، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. مولا نے فرمایا اس کا خاندان کوئی حسب و نسب؟ کہا جب میں نے اس کے خاندان کا پتہ کیا تو اس نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، فقیر جالسا فقیرہ، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. مولا نے فرمایا کوئی علامت، کوئی نشانی؟ کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے سے بہت ملتا ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بابا علی کو ڈھونڈ رہا ہے. سن، میرے بابا کی شہادت ہو گئی، ہم اپنے بابا علی کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں. کہنے لگا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. مجھے نہیں پتا تھا وہ امیر المومنین ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ امام المتقین ہیں. میں ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگوں کہ میں انہیں کام بھی بولتا تھا، میں ان سے اپنی حاجتیں بھی کہتا تھا. یہ واقعات صرف ممبر سے بیان کرنے کے نہیں ہیں، پریکٹس عمل کرنے کے واقعات ہیں. اللہ ہمیں فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کربلا کے میدان میں حسین نے وہ لاشا بھی اٹھایا جو ایک غلام کا لاشا تھا. جب بڑھ کر کہا نا حضرت زہیر قین نے کہ یہ حبشی غلام ہے، یہ میرا غلام ہے،
اسے آپ مجھے اٹھانے دیں. فرمایا یہ میری محبت میں مارا گیا ہے. حضرت جون جیسے حبشی غلام نے جب آ کر مولا سے اجازت مانگی، جو امام سجاد کے غلام تھے، کہ مولا مجھے شہادت کا موقع دے دیجئے، تو امام نے انہیں لوٹا دیا. دوسری دفعہ آ کر کہنے لگے مولا میرا رنگ کالا ہے اور میرے بدن سے بدبو آتی ہے. کہاں فرزند زہرا کا چہرہ چمکتا ہوا اور کہاں مجھ جیسا غلام. امام نے لپٹا کر بہت دیر گریہ کیا. تم نے ایسا سوچا کیوں؟ اور پھر جب جون کے لاشے پر پہنچے، جب وہ شہید ہوئے، تو امام نے فرمایا یا اللہ اس کے بدن میں وہ خوشبو عطا فرما جو شہدائے کربلا میں کسی کے بدن میں نہ ہو. لہذا جب امام زین العابدین نے شہداء کے لاشیں دفنائے تو لاشا پکار کر بتا رہا تھا یہ جون کا لاشا ہے. یعنی ایسی مشک و عنبر سے بہتر خوشبو اس لاشے سے آ رہی تھی. اور جب لاشا دفنانے لگے تو فرمانے لگے اسے میرے بابا حسین نے دعا دی تھی کہ اس کے لاشے سے خوشبو آئے گی. یہ فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ اہل بیت کا دستور. آپ نے دیکھا آج 7 محرم ہے. بر صغیر پاک و ہند کی ازائی روایات کے مطابق آج ہم ایک یتیم کو یاد کرتے ہیں. یتیم بھی امام حسن کا یتیم، حضرت قاسم کی شہادت کا بیان ہے. سلام اس ماں پر بھی ہو جسے ام فروہ کہتے ہیں، بیوہ امام حسن مجتبیٰ. بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. امام حسین کہتے ہیں اے میرے لال واپس چلے جاؤ، تم بیوہ ماں کا سہارا ہو. جب تیسری مرتبہ لوٹایا نا، جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-4 جملے کہوں گا بس. جب تیسری مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا تو جناب ام فروہ نے فرمایا تمہارے بابا حسن نے کہا تھا جب مشکل ترین گھڑی آئے تو یہ تحریر دے کے جا رہا ہوں، اسے کھول لینا. اس سے زیادہ مشکل گھڑی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ میری آرزو پوری نہیں ہو رہی. جب اس کاغذ کو کھولا، تحریر کو کھولا، تو امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھا تھا، بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا. اللہ اکبر. امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور حضرت قاسم کو تیار کیا. عباس قاسم کو سجاؤ، تیار کرو. حضرت قاسم کا قد دراز نہیں تھا، گھوڑے پر بٹھایا تو پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے، رکابوں کو کاٹ کر پیروں کو رکابوں تک پہنچایا. چہرہ انور پر بھی خود سر پر نہیں آ رہا تھا تو امامہ باندھا اور ایک نقاب بھی لگا دی. نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے سے بچپنا آیا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے. زور بازو بتائے گا کہ کس کا پوتا ہے. اور جب میدان کربلا میں گئے نا حضرت قاسم، اور کیا جوہر شجاعت اپنے دادا کا انداز دکھایا ہے، اور مولا عباس سے سیکھے ہوئے فنون میدان حرب کے اندر میرے مولا عباس سے سیکھے ہوئے فنون دکھائے. اور ایک ایسا وقت آیا کہ ایک شخص نے آواز دی قاسم تمہارے جوتوں کا تسمہ کھل گیا ہے، تمہارے جوتے کا جیسے ہی سنا ایک گرز آ کر سر پہ لگا، اور جب گھوڑے سے گرنے لگے تو کہا چچا میری مدد کیجیے گا. یہ واحد مجاہد ہے کربلا کا جس کی مدد کے لیے خود حسین میدان میں اترے. گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب جانے لگے جہاں حضرت قاسم گرے تھے. فوج اشقیہ یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے. سنیں گے یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے. ایک آواز بار بار آنے لگی، چچا بچائیے، چچا بچائیے. لاشا پامال ہو گیا. گریہ کر رہے ہیں نا آپ؟ 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا لاشا، ایک حضرت قاسم کا لاشا. مگر فرق بتا دوں دونوں میں کیا ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا، ایک زندگی میں پامال ہوا. حضرت قاسم زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے. اور جب پہنچے جناب امام حسین اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا مزمحل ہو چکا تھا. تو یہ جملہ کہتے ہوئے بیٹھے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے،
لا کر گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا۔ عزادارو، جناب ام فروا جو مادر حضرت قاسم ہے، زوجہ امام حسن مجتبی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا بہن زینب بھابھی کو بلا کے لاؤ۔ جب ڈھونڈنے گئی ہے نا جناب زینب تو خیمے کی پشت پر سجدے کی حالت میں تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی، شکران شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا جناب زینب نے فرمایا بھابھی تمہیں حسین بلا رہے، قاسم کا لاشا لے کر آئے۔ آ کر دیکھا بچے کا لاشا پامال لاشا ہے۔ غور سے ایک ماں نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، 13 سال کا سن ہے۔ امام حسین نے جناب ام فروا کو پرسہ دیتے ہوئے کہا بھابھی کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے؟ فرمانے لگی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک ماں کی خواہش۔ امام نے نہیں فرمایا بھابھی وہ تو تار تار ہو گیا، وہ تو چاک چاک ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا، وہ تار تار کرتا حضرت ام فروا کو دے دیا۔ بی بی اپنے خیمے میں لے گئیں۔ عصر عاشور خیمے لٹے، تبرکات لوٹے گئے، اور پھر یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے، گٹھڑیاں لالا کے رکھی گئیں، چادریں واپس آئیں، زیورات واپس آئے۔ جناب زینب نے مطالبہ کیا تھا ہماری چیزیں واپس کی جائیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ جب سب کی چیزیں واپس آ گئیں تو ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ حضرت ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا۔ جب مدینہ قافلہ پہنچا نا تو بی بی فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بس آخری جملہ، بی بی کا اونٹ جنت البقیع لے گئے، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئیں، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر مجھے سرخرو کر دیا، فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے سرخرو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ موسم یا اللہ کیسا ہی ہو ہمیں عزاداری میں شرکت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔